السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اساس النحو کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ ہے کلمے کی اقسام کا بیان۔ کلمے کی اقسام، کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ اسم کی تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ ہی سے سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی حاجت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے زیدٌ شخص کا نام ہے، بیتٌ گھر، شجرٌ درخت۔ اسی طرح قلم، کرسیٌ۔ ہر وہ کلمہ جس کا معنی اس لفظ ہی سے سمجھ آ جائے وہ اسم ہے۔ آگے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ ہی سے سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی یہاں بھی ضرورت نہ ہو، لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اب زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانے کی انہوں نے حاشیے میں چھوٹی سی وضاحت دی ہوئی ہے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 ماضی یعنی گزرا ہوا، نمبر 2 حال موجودہ، اور مستقبل آنے والا۔ اب فعل کی تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ ہی سے سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی حاجت نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، زمانہ پایا جائے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، جلسہ وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ اچھا، حرف کی تعریف: حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمہ سے مل کر ہی سمجھ آئے، جیسے من سے الی تک۔ یہ کچھ حروف ہیں جن کا اکیلے کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی معنی ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی تمرین کی طرف۔ کچھ بنیادی باتیں تھیں اسم، فعل اور حرف کے متعلق، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم تمرین کی طرف بڑھتے ہیں اور تمرین سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ سوال ہے جی، نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کلمات لکھ دی ہیں، ہم نے بتانا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنی کتابیں ہوں گی، آپ ان میں لکھ لیجئے، ان میں اس کے جوابات لکھتے جائیے، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، جیسے انہوں نے مثال کے طور پہ کچھ لکھا ہوا ہے، دجاجۃ مرغی، دجاجۃ مرغی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دجاجۃ لفظ ہی سے اس کا معنی سمجھ آ گیا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، یہ اسم ہے۔ اسی طرح نیچے لکھا ہوا ہے فی یعنی میں، اب میں یہ حرف ہے، کیوں؟ اس کا اکیلے کوئی معنی نہیں ہے اور یہ کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ اسی طرح ہے ناظر، اس نے دیکھا، یہ فعل ہے، اس میں دیکھنا، کوئی کام کرنا پایا جا رہا ہے اور وقت بھی پایا جا رہا ہے، اس نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسی یہ نیچے ہے خبز روٹی، اسم ہے۔ یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا، یہ فعل ہے۔ علی پر، یہ حرف ہے۔ اس کے نیچے ہے اکل، اس نے کھایا، اس میں بھی کسی کام کا کرنا فعل پایا جا رہا ہے اور وقت بھی پایا جا رہا ہے، زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، یہ فعل ہے۔ اس سے آگے ہے دراجۃ سائیکل، یہ اسم ہے۔ علمہ اس نے جانا، فعل۔ ان سے، یہ حرف ہے۔ سقط وہ گرا، یہ بھی فعل ہے۔ لیل رات، اسم ہے۔ یغسل وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، یہ فعل ہے۔ سوق بازار، یہ اسم ہے۔ صف کلاس، یہ بھی اسم ہے۔ اچھا، یہاں تو آپ نے
ان کے ترجمے سے جان لیا کہ کیا اسم ہے، کیا فعل ہے، کیا حرف ہے. انشاءاللہ آگے ہم اس کی مزید وضاحتیں بھی پڑھیں گے، اسم فعل اور حرف کی علامات بھی پڑھیں گے، جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا اس بات کا کہ اگر لفظ کا ترجمہ بھی ہمیں نہ آتا ہو تو ہم لفظ کو دیکھ کر ہی انشاءاللہ پہچان کر لیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. فی الحال کے لیے آپ کو ایک مشورہ کہ ان الفاظ کے معنی اگر آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، کیونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے معنی کا، اس کی زیادہ سے زیادہ ووکیبلری آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. سو یہ آپ لفظ اگر خود سے یاد کر لیں تو بہت اچھا ایک پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح نیچے کچھ دیے ہوئے ہیں، یہ آپ خود کر لیجئے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. اگر نہ سمجھ آئے، کچھ بھی بات سمجھ نہ آئے تو کائنڈلی مجھ سے نیچے ویڈیو پہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کا جواب دوں گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ ہم کل چوتھا سبق اسم فعل اور حرف کی علامات کا بیان پڑھیں گے. امید ہے آپ کو یہ سبق جو ہم نے پڑھا اور تمرین اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تمرین کی مشق کیجیے گا لازمی. انشاءاللہ آپ کو سبق کی مزید وضاحت آپ کے سامنے ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو سبق انتہائی آسانی سے یاد ہو جائے گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ میں جلدی اس کا اگلا لیکچر لے کے آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.